اگر آپ حمل سے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے آپ کو یا آپ کے بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کب کب ہم بستری بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے حمل کے دوران، ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عباس ڈائریز۔ حمل کے دوران زیادہ تر میری بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کب کب یہ چیزیں کرنی چاہیے، اکثر دوست فرینڈز بھی سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہتر جو جواب یہ ہے کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران ہارمونل چینجز کی وجہ سے کچھ عورتوں کی ہم بستری کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور کچھ کی نارمل بھی رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو مرد کی خواہش ہے وہ تو نارمل اسی طرح ہی قائم ہے، تو اس کو اوبویسلی ہم بستری کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس لیے لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ فرسٹ 3 منتھس کے اندر آپ جو ہے اس چیز کو اوائڈ کریں، کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم ہم بستری کریں۔ یعنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس جو نارمل فریکوینسی آپ کی اس سے تھوڑا کم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی گروتھ، جو آپ کے بچے کی آرگن ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اس کے عضو جو بننے ہیں وہ پہلے 3 مہینے کے اندر بننے ہیں، تو اس دوران جو ہے اچھی غذا بہت بہت ضروری ہے، اور جتنی انرجی کنزرو کی جائے اتنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ بستری کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ فریکوینٹ، بہت زیادہ نہ کیا جائے، اور اچھی خوراک لی جائے، خاص طور پہ فروٹس، میوہ جات اور مٹن، گوشت وغیرہ یہ استعمال کریں، تاکہ آپ کی جو بچے کی گروتھ ہے وہ بہتر رہے اور اس سے ہم بستری سے افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ جی بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے نارمل ہم بستری کرنے سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچہ آلریڈی اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے درمیان اور آپ کی ہم بستری کے عمل کے دوران کافی دیواریں ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اس چیز کی فیلنگ تک نہیں جا سکتی، نہ ہی اس تک کوئی جراثیم وغیرہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ میری بہنوں کو، بلکہ تقریباً سبھی کو یہ برکسٹن ہکس کنٹریکشنز ہوتی ہیں، یہ ایک طرح کی کنٹریکشنز ہیں، یہ دردوں کی لہریں محسوس ہوتی ہیں جو ہر 6 مہینے کی پریگننسی کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ان کو برسٹن ہکس کہتے ہیں۔ یہ ارریگولر سی ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر درد کرتی ہیں، اس سے زیادہ حمل مطلب ڈیلیوری کی طرف یہ نہیں جاری ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ہم بستری کریں اور یہ بڑھ جائیں تو آپ کو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کب آپ کو بالکل ہی اوائڈ کرنی ہے، آپ کی چاہے پریگننسی بالکل نارمل جا رہی ہو، تب بھی آپ کو 3 کنڈیشنز میں جو ہے وہ ہم بستری اوائڈ کرنی چاہیے۔ ایک نمبر یہ ہے کہ اگر آپ کا پانی جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، یعنی پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، جھلی پھٹ گئی ہے، کیونکہ اب جو حفاظت کی جھلی تھی وہ پھٹ چکی ہے، اس لیے انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اسی لیے ہم بستری کو اوائڈ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ دانی کے انٹرنس کا مسئلہ ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی مسئلہ نظر آیا ہے، آپ کی پلیسنٹا بالکل نیچے ہے، آپ کی انول جو ہے وہ نیچے کی طرف لگی ہوئی ہے اور اس سے بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہیں، یا آپ کو ہیوی بلیڈ پہلے پریگننسی میں ہو چکی ہے، تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹوئنز ہیں، یعنی جڑواں بچے ہیں، اور پہلے بھی آپ کو لیبر، آپ کا جو حمل ہے وہ جلدی ہو چکا ہے اور جلدی بچہ پیدا ہو گیا ارلی، تو آپ کو آخری سٹیجز میں، آخری 1-2 مہینے میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہم بستری کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے درمیان کوئی اور شخص بھی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کانڈم وغیرہ بھی استعمال کریں تاکہ انفیکشنز بچے تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن سب کنڈیشن میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ نارمل ہیں اور بچے کی نارمل گروتھ ہو رہی ہے پریگننسی کے دوران، تو آپ ہم بستری جو ہے وہ یوزلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ ہیلدی ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان چلتے رہنا چاہیے۔ اس پہ بچے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اور آپ کے ہسبینڈ کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔